میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد۔ صحیح بخاری کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم صحیح بخاری کی 5ویں کتاب جس کا نام ہے کتاب غسل۔ دوستوں، آگے جانے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس سے اسلام سچا یا غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہ صرف وہ موٹی موٹی کچھ احادیث میں نے یا روایات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے پرانی ہستیاں تھیں ان کا مذاق اڑائیں یا اس پہ کوئی شغل وغیرہ لگائیں۔ یہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج سے پرانے زمانے میں چلا جانا چاہیے، ہمیں وہ والی روایات اپنانی چاہیے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس سے انہیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو معیار ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، چاہے وہ جنگ لڑنے کے معیار ہوں یا وہ اخلاقیات کے معیار ہوں یا پھر اپنی صفائی کے معیار ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس زمانے کے لوگوں کے جو صفائی کے معیار تھے وہ بہت مختلف تھے۔ آج کل کے زمانے سے ہم اس کو بالکل صاف نہیں مانیں گے۔ پھر سے میں کہتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں کو گندا کہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس تو ٹوائلٹ پیپرز نہیں تھے، ان کے پاس تو صابن یا شیمپو نہیں تھے، جو ان کے پاس میسر تھا وہ اسی کے اندر اپنی صفائی رکھ سکتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارے مذہب میں تو صفائی کو بہت اوپر رکھا گیا ہے، صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، تو آج کل کے گندے سے گندا انسان بھی اس طرح کی صفائی کو صفائی نہیں مانے گا۔ میں پھر کہہ دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ گندے تھے، ظاہری بات ہے وہ لوگ ان کے پاس جو میسر تھا وہ اسی کے اندر گزارا کرتے تھے، لیکن آج کل کے اعتبار سے وہ بالکل صاف نہیں۔ دوستو، اس کتاب میں آگے جانے سے پہلے کچھ موٹی موٹی چیزیں جو میں آپ کو بتا دوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ جنابت کے حوالے سے کیے گئے۔ جنابت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سیکس کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم کے اوپر کچھ لیکوڈز ایسے ہوتے ہیں جو لگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو اس کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا یا واقعی فرض ہو گیا۔ ہم کچھ کنفلکٹنگ تضادات سے بھری ہوئی روایات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جنابت یعنی سیکس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری، اور جو غسل جس کو یہ لوگ غسل کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کا غسل ہے۔ کیا آج کل کے معیار کے مطابق آپ اسے غسل کہہ سکتے ہیں، یا آج کل کے معیار کے مطابق کیا آپ واقعی اس کو صفائی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم اب ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک صابن سے ہاتھ نہ دھو لیں تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی، تو اس وقت کے لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ 9ویں حدیث ہے اس کتاب کی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے، یعنی سیکس کے بعد جب آپ گندے ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر لیکوڈز لگ جاتے ہیں، تو اس کے بعد غسل کا کیا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد 3 چلو پانی لیتے تھے، 3 چلو اس طرح پانی لیتے تھے اور ان کو سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے، اور حسن نے اس پر کہا کہ بھائی میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں، یعنی وہ بالوں والے انیل کپور کی طرح، جس طرح بال جگہ جگہ سے بال نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ حسن نے کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں، میرے اوپر تو یہ 3 چلو پانی نہیں چلے گا۔ تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت محمد تم سے بھی زیادہ بالوں والے تھے۔ تو خیر، اس سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ حضرت محمد کے جسم پہ اچھے خاصے بال تھے۔ تو دوستوں، یہ اس چیپٹر کی پہلی اور دوسری حدیث ہے۔ اس میں غسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد جب غسل فرماتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، یعنی وہ بازوؤں کو گیلا کرنا، منہ پہ 3 دفعہ پانی ڈالنا اور وہ یوں کرنا، جو پانی یہاں سے یوں جاتا ہے، وہ ساری حرکتیں کرنا۔ تو وہ اس طرح پہلے وضو فرماتے اور پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کو خلال کر، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے اور پھر تمام بدن پانی پہ بہا لیتے۔ اب اس میں پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں ہمیں یہ مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ وہ دیکھو کیا بالٹیاں نہیں لگاتے تھے، شاور نہیں لیتے تھے۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں شاورز نہیں تھے، پانی کی قلت تھی، لیکن میرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ صفائی کا معیار جو تھا وہ آج کل کی صفائی کے معیار سے بہت مختلف تھا اور بہت پیچھے تھا۔ آپ 3 چلو بھر پانی سے آپ اپنے پورے جسم کو صحیح طریقے سے نہیں دھو سکتے، اور جب تک صابن نہ لگائیں، کوئی سوپ نہ لگائیں، تب تک تو بالکل بھی، یا باڈی واش نہ لگائیں تو تب تک تو بالکل بھی جو آپ کے جسم پہ جو بیکٹیریا آ جاتا ہے، جو پسینہ آتا ہے، مٹی آتی ہے، وہ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہو سکتی۔ چاہے وہ جس طرح مرضی غسل کرتے ہیں، وہ آج کل کے معیار کے مطابق وہ صاف نہیں تھے۔ اسی حوالے سے اگلی حدیث ہے جس میں حضرت محمد نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح غسل لیتے تھے، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، یعنی اپنے عضو کو دھویا، اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا۔ اب جہاں کہیں بھی اس سے مراد ہے، پتہ نہیں ہاتھوں پہ لگ گئی، یہ نجاست سے مراد یہاں پر
جو جب آپ سیکس کرتے ہیں تو عورت کے جو لکوڈز ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے کہیں جسم پہ لگ گئے یہاں پہ اس کو نجاست کہا جا رہا ہے. اور جو صحیح ہے آج کل کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر سیکس کرتے ہیں تو اس کے بعد نہاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے. تو لیکن یہ صرف پانی سے صرف اس حصے کو دھوتے تھے, پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا, پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. آپ کا غسل جنابت اس طرح ہوا کرتا تھا. تو یہ آپ کا وہ غسل جنابت تھا, یعنی سیکس کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس طرح کا تھا. اب دوستوں یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, یہ اس کتاب کی 42ویں اور 43ویں حدیث ہے. اس میں حضرت عمر نے رسول اللہ سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو کر سو جایا کرو. تو یہاں پہ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ رات کو کبھی کبھار میں ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں تو مجھے اپنی بیگم کی ازدواجی حقوق پورے کرنے پڑ جاتے ہیں رات کو, تو میں کیا کروں. اب ظاہری بات ہے یہ ایسا اٹیچ باتھ روم نہیں ہوتے تھے, آن سویٹ باتھ روم نہیں ہوتے تھے کہ آپ باتھ روم میں گئے اور شاور لیا اور پھر بیڈ میں گھس گئے آرام سے. اس وقت کے بیچارے لوگ پانی اکٹھا کر کے لانا پڑنا, کم پانی ہونا, تو کیا کریں. تو حضرت محمد نے انہیں فرمایا کہ بھائی صرف وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ یعنی عضو وغیرہ جہاں جہاں پہ نجاست لگی ہے اس کو دھو کے سو جاؤ. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس زمانے کا جو معیار تھا آج کل آپ اس طرح نہیں کریں گے. آج کل آپ جو لوگ شادی شدہ ہیں یا جو لوگ ایکٹیو ہیں اس طرح کے کاموں میں, ان کو پتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا ہو تو آپ صرف ایسے نہیں کریں گے کہ آپ جا کے اپنا فلانا باڈی پارٹ دھو لیں اور سو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ پورا شاور لیں گے. اور پھر وہی بات ہے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سہولیات میسر ہیں, اس وقت کے لوگوں کو میسر نہیں تھی. جو لوگ ہر چیز میں حضرت محمد کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ آپ ہر چیز میں ان کو کاپی نہیں کر سکتے, ورنہ آپ ٹوائلٹ میں کیوں جا کے بیٹھتے ہیں, کھیتوں میں جا کے بیٹھ جائیں. دوستو اسی طرح سے 43ویں حدیث ایسی ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت کہ 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کرنے کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا. اب حضرت عمر کو وہ بتا رہے ہیں کہ بس وضو کر کے اپنے پرائیویٹ پارٹ دھو کے سو جایا کرو, لیکن اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر مرد اور عورت پاس میں بیٹھے ہیں, یعنی تھوڑی سی رومانٹک باتیں کر رہے ہیں, تھوڑی سی شرارتیں کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے سیکس کیا نہیں ہے, مرد نے سیکس کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی اس نے اپنی بیگم کو یا گرل فرینڈ تو خیر نہیں, بیگم کو اس کے ساتھ تھوڑی سی پیار محبت کی باتیں کرنے کی کوشش کی, تو بیوی نے کہا چل پرا مار, تو اس نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. تو حضرت محمد یہاں پہ بتا رہے ہیں اگر آپ نے اس طرح سوچ بھی لیا, اور جو لوگ مرد ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا, اس لیے تب آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا. تو یہ ایک چھوٹا سا تضاد نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. اس میں اتنا مسئلہ ہوا کہ بعد میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے دوسری حدیث عثمان اور ابن ابی کعب صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی اور غسل میں احتیاط زیادہ کی جائے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ غسل میں احتیاط کی جائے. دوستو اسی حوالے سے ایک اور اپڈیٹ آتا ہے جو حدیث نمبر 45 ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے, یعنی آپ ڈسچارج نہیں ہوئے تو کیا کریں. تو حضرت محمد نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے, پھر وضو کرے, نماز پڑھے. یعنی اب عورت نے آپ کو جہاں جہاں پہ ٹچ ہوئے ہیں, یعنی آپ کو گالوں پہ کس کی ہے, آپ کے ہونٹوں پہ کس کی ہے, آپ کے سینے پہ کی ہے, یا آپ جو کوئی عورت کا جو پارٹ ہے آپ کو لگ گیا, بس اس پہ تھوڑا سا پانی دھو لو, پھر پانی لگا لو, وضو کر لو اور نماز پڑھ لو. یہ صرف اس صورت میں جب آپ کا ڈسچارج نہیں ہوا, مرد کا ڈسچارج نہیں ہوا. اب سوری یہ گندی باتیں ہو رہی ہیں, اب یہ انفارچونیٹلی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا مجھے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ حضرت محمد نے یہ جو کول دیا وہ اس لیے دیا کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے پاس پانی کم تھا. تو اس کے اوپر امام بخاری نے کہا کہ غسل میں زیادہ احتیاط کریں, کیونکہ امام بخاری جب زندہ تھے اس وقت زیادہ پانی آ گیا تھا, تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ احتیاط کریں. حضرت محمد کے خلاف احتیاط کریں, یعنی بہتر ہے کہ پورا غسل لے لیں بجائے اس کے کہ صرف ان ایریاز کو دھوئیں. آج کل تو ہمیں یہ بات عجیب لگتی ہی ہے, لیکن اس وقت کے لوگوں کو امام بخاری کے زمانے میں جو 300 سال بعد ہے ان کو بھی یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ یہ کیا چھوٹے چھوٹے حصے دھو لو, بھائی پورا پانی بہا لو. اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت محمد اس زمانے میں پانی اتنا نہیں تھا, صحرا میں تھے, اس لیے انہوں نے پانی کے اوپر حوالے سے بات کی. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ معیار کتنا ڈفرنٹ تھا. آج آپ حضرت محمد کو اس میں کاپی نہیں کریں گے کیونکہ آج آپ کا صفائی کا معیار اور ہے. آپ اپنے آپ کو صابن سے دھوئیں گے, شیمپو لگائیں گے, کنڈیشنر لگائیں گے, بڑے بڑے مزے کے خوشبو والے باڈی واش لگائیں گے. خوشبو کے اوپر بھی ابھی آتے ہیں. دوستو یہ اس چیپٹر کی 26ویں حدیث اور بڑی عجیب سی حدیث ہے, اس میں مجھے بڑا پریشان کیا. تو اس میں رسول اللہ نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا. آپ نے پہلے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ میں پانی ڈالا, پھر شرمگاہ دھوئی, پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا وغیرہ وغیرہ. باقی
یہاں پہ جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے، اگر آپ نے کو دیکھا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں موسٹلی کتا یا گدھا یا اونٹ وغیرہ اس زمانے میں، اور اس زمانے میں کہ آج بھی دیواروں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑتے ہیں. جب ان کو کوئی کھجلی ہوتی ہے تو وہ ظاہر بات ان کے ہاتھ پیر نہیں ہے، وہ ڈنڈے سے اپنے آپ کو کھجلی نہیں کرتے، تو وہ دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑتے ہیں. اور زمین پہ تو اور گند ہوتا ہے، جرثومے ہوتے ہیں. جب کوئی جانور پخانہ کر دیتا ہے تو اس کے ذرات اڑ کے زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن شاید حضرت محمد کو اس وقت کے لوگوں کو بیکٹیریا، جرمز اور وائرسز کا بالکل پتا نہیں تھا. اس لیے انہیں نہیں پتا تھا کہ مٹی میں سب سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، مٹی سے ہی سب سے زیادہ بیماریاں آ سکتی ہیں آپ کو. تو انہوں نے کیا کیا، وہ دیوار سے اور زمین سے اپنے ہاتھوں کو رگڑتے تھے. پھر پوائنٹ یہی پہ آتا ہے کہ آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد کی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، دیکھ لیں ان کا جو صفائی کا معیار تھا وہ بہت عام سا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ آج کل کے معیار کے مطابق وہ گندا صفائی کا معیار تھا. تو آپ ان کو کاپی کریں، صابن چھوڑ دیں، کنڈیشنرز چھوڑ دیں، شیمپو چھوڑ دیں، اور دیواروں کے ساتھ جا کے اپنے رگڑا کریں جہاں پہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے کسی کتے نے ٹانگ اونچی کر کے اپنا کام کر دیا ہو. تو دوستو یہ بڑی تھوڑی سی کامیڈی سی حدیث ہے. حدیث نمبر 22 ہے. حضرت علی کے مطابق حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت علی کو منی بکثرت آتی تھی، یعنی ڈسچارج بڑا ہر وقت ڈسچارج ہوتا رہتا تھا. احتلام، میرا خیال اس کا اصل لفظ ہے، احتلام ہوتا تھا انہیں بہت زیادہ. تو چونکہ حضرت علی کی شادی جو تھی حضرت محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی ہوئی تھی، اس لیے انہیں شرم آتی تھی حضرت محمد سے یہ بات کرتے ہوئے، اپنے پرائیویٹ مسائل کا مشورہ لیتے ہوئے. تو حضرت علی نے ایک شخص کو حضرت محمد کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ مسئلہ ہے، مجھے احتلام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میں ڈسچارج ہو جاتا ہوں ایویں بیٹھے بٹھائے، تو کیا کروں میں؟ تو حضرت محمد نے فرمایا وضو کرو، اپنی شرمگاہ کو دھو، بس یہ کافی ہے. تو حضرت علی کو انفارچونیٹلی یہ شیعہ لوگ جو ہیں، وہ جو کیا نام ہے اس کا، دین اسلام، وہ جو شیعہ بیٹھا ہوتا جو کہتا ہے کہ عجیب عجیب سی باتیں مارتا کہ حارث بڑا ڈپریسڈ ہے، یہ ان کے لیے ایک تھوڑا سا انفارمیشن ہے کہ یال مولا علی کا ڈسچارج کا پرابلم تھا. اچھا آگے چلتے ہیں. تو دوستو یہ وہ حدیث ہے جس میں مسلمانوں کو انفارچونیٹلی بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اس پہ کئی لوگ ان کو چھیڑتے ہیں. اس کے اوپر انجینئر مرزا نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، مجھے یہ یاد نہیں انہوں نے اس کے کیا بہانے بازی کی تھی، لیکن وہ بات کہیں اور چلے گئے تھے. تو یہ حدیث نمبر 4 ہے. اس میں حضرت عائشہ کے بھائی جو تھے، انہوں نے، کیونکہ حضرت عائشہ حضرت محمد کی بیوی تھی، وہ جانتی تھی کہ حضرت محمد کس طرح کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح غسل کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے بھائی نے پوچھا کہ حضرت محمد کے غسل کے بارے میں سوالات پوچھے حضرت عائشہ سے. تو آپ نے سہا جیسا ایک برتن منگوایا، یعنی ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا. اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا. تو یہاں سے وہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو ہر وقت کاپی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے بالوں کو کس طرح ہاتھ پھیرتا ہے، اپنے باتھ روم میں کس طرح جاتا ہے، کھانا کس ہاتھ سے کھاتا ہے، جب آپ اتنا کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کے مسائل سامنے آئیں گے. تو حضرت عائشہ کے بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ حضرت محمد کس طرح غسل لیتے تھے. تو حضرت عائشہ نے ایک پتلا سا پردہ بیچ میں ڈالا اور انہیں غسل لے کر دکھایا. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے. کیا آپ اپنی بہن سے پوچھیں گے کہ آپ کے ہسبینڈ کس طرح غسل لیتے تھے، مجھے کر کے دکھاؤ؟ یہ وہ مصیبت ہے جو مسلمانوں کو انفارچونیٹلی اٹھانی پڑی. یہ جو جنون ہو گیا کہ ہم نے حضرت محمد کی ہر چیز میں کاپی کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، صابن کی بجائے جا کے دیوار سے ہاتھ رگڑا کریں، زمین پہ رگڑا کریں جہاں پہ کوئی کتا بلا پہلے کچھ کر گیا ہو، وہ کیا کریں. بہت ساری ایسی امبیرسنگ چیزیں انفارچونیٹلی آپ کی حدیثوں کی کتابوں میں جو آپ کو علم نہیں ہے. دوستو یہ اگلی حدیث ہے 5ویں کتاب کی، حدیث نمبر 27 ہے. اس میں حضرت محمد، یہ کامیڈی سی حدیث ہے. اس میں ایک دفعہ حضرت نماز کی تکبیر ہوئی، صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے، رسول اللہ اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لے آئے. حضرت محمد مصلے پر کھڑے ہو چکے تھے تو انہیں یاد آیا کہ اوہو میں تو جنبی ہوں، یعنی میں نے تو ابھی سیکس کیا ہے اور میں نے اپنا آپ کو صاف نہیں کیا. کہا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور واپس چلے گئے. پھر حضرت محمد نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لے آئے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے. حضرت محمد نے پھر نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے حضرت محمد کے ساتھ نماز ادا کی. تو یہ ایسے بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا کہ حضرت محمد نماز کے لیے تیار ہو گئے، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ اوہو آج تو میں نے بھی سیکس کیا ہے اور میرے جسم پہ
اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو مجھے پہلے صاف کر کے آنا چاہیے. بھول بھی جاتے تھے کبھی کبھار, جیسے کبھی کبھار آیات بھول جاتے تھے قرآن کی. دوستوں یہ اس چیپٹر کی سب سے مزاحیہ حدیث ہے, یہ حدیث نمبر 30 ہے. اس میں حضرت محمد نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے ہو کر نہایا کرتے تھے, کہ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, لیکن حضرت موسیٰ بڑے شرمیلے تھے, وہ پردے کے ساتھ غسل فرماتے. تو اس پر جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ باخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانیہ ہے کہ آپ کے خصیے بڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ کو ہرنیا ہے جو سکروٹم میں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ میاں بھی شرارتی, وہ بھی شرارت کرتے ہیں, وہ اپنے نت نئے نرالے طریقے اپناتے ہیں لوگوں کو اوپر سچائی واضح کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ غسل کرنے لگے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا. اتنے میں پتھر جو ہے, پتھر وہ کپڑوں کو لے کے بھاگ گیا, اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے ننگ دھڑنگ بھاگ رہے ہیں بڑی تیزی سے, اور کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر میرا کپڑا دے دے, اے پتھر میرا کپڑا دے دے. اس عرصے میں بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے حضرت موسیٰ کو ننگا بھاگتا ہوا دیکھا اور کہنے لگے با خدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں ہے, موسیٰ کو کوئی ہرنیا شرنیا نہیں ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لے لیے اور پتھر کو پٹائی, پتھر کو مارنے لگے, پتھر کی پٹائی کی. ابو ہریرہ بلیوں والے سرکار فرماتے ہیں کہ با خدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان آج بھی باقی ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارا شغل نہ لگاؤ. اب کیا کریں, اب یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں, اور یہ صحیح حدیث ہے. کبھی انجینئر صاحب سے پوچھنا کہ پتھر بھاگ گیا, کپڑے لے کے پتھر نے کیا اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, پتھر کی ٹانگیں نکل آئی تھیں, یا پتھر لڑکتا ہوا جا رہا تھا. اور پھر حضرت موسیٰ کو غصہ کتنا آیا کہ وہ پتھر کی پٹائی کر رہے ہیں. کبھی آپ پتھر کو پیٹیں گے, آپ اتنے پاگل ہو سکتے ہیں کہ پتھر کو مارنے لگ جائیں, پاگل ہی ہوں گے اگر آپ ماریں گے. تو یہ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ نے ایسی حرکت کوئی نہیں کی. تو حضرت محمد نے کہا چلو آج لوگوں کو نا نیا شغل لگاتے ہیں, ایسے کوئی دیکھتا ہوں کوئی بات کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یا ہو سکتا ہے حضرت محمد نے یہ بات کہی نہ ہو, لوگوں نے ان سے منسوب کر دی ہو. تو یہ حدیثوں کی سائنس ہے, جن کو صحیح بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی بڑی شرمندگی والی حدیثیں ہیں. اچھا دوستو, یہ 20ویں حدیث ہے اس چیپٹر کی, بڑی عجیب سی حدیث ہے, میں سامنے رکھ رہا ہوں, آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا. تو دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال جو چیپٹر کا عنوان جو آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک بیوی کے ساتھ سیکس کیا ہے اور پھر اس کو دوبارہ کیا ہے اور پھر دوسری بیویوں کے ساتھ سیکس کیا ہے اور غسل صرف ایک دفعہ لیا, تو اس میں کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ اس میں گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت محمد کو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے خوشبو لگائی اور انہوں نے ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس چلے گئے اور سب کے ساتھ سیکس کیا اور احرام اس حالت میں باندھا کہ ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. ظاہری بات ہے حضرت محمد سیکس کریں گے تو خوشبو ہی نکلے گی بیچ میں سے. اچھا یہ جو تمام بیویوں والا چکر ہے یہ اس حدیث میں واضح ہو گیا, حدیث نمبر 36 میں, کہ نبی کریم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت محمد کی ازواج میں 9 بیویاں تھیں, یعنی ایک دن حضرت محمد ان کو جوش چڑھا اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے, تو ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس چلے گئے اور ان کے ازدواجی حقوق پورے کیے, اور اس وقت ان کی بیویاں 9 تھیں, 9. اب یا تو اس میں کوئی مذاکرہ ہے یا تو اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے, گپ ہے. وائیگرا اس وقت ایجاد نہیں تھی ہوئی. 9 بیویاں, یہ کوئی زیادہ ہی چھوڑ دی کسی نے. تو دوستو یہ اس چیپٹر کی آخری انٹرسٹنگ حدیث ہے. اس میں ہمیں بتاتے یہ حضرت ایوب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ آپس میں شرارتیں بھی کرتے تھے, اللہ میاں کے ساتھ طنز و مزاح بھی چلتا تھا. تو ایک دفعہ اللہ میاں ایسے انجوائے کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں لوگوں کو, رینڈملی چھیڑخانیاں کرتے ہیں. تو اس حدیث کے مطابق حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے کہ ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں آگے گرنے لگیں. سونے کی ٹڈیاں, یہ نہیں کہ آج کل تو سونے کی اینٹیں ہوتی ہیں, خیر چلو اس سے سر پھٹ جانا تھا ان کا, اس لیے اللہ میاں نے سونے کی ٹڈیاں پھینکی ان کے اوپر. تو حضرت ایوب نے اپنے کپڑے انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگ گئے. حضرت ایوب نے کہا سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی اور تم سونے کی ٹڈیوں کے اوپر پاگل ہو رہے ہو, یعنی تم سونے کی ٹڈیاں پکڑ رہے ہو, کیا چکر ہے تمہیں, شرم نہیں آتی تمہیں, میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں. یہاں پہ لکھا گیا کہ حضرت ایوب نے جواب دیا, ہاں تیری بزرگی کی قسم, لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے. یعنی حضرت ایوب نے اپنی ہوشیار دماغی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ میاں کو بھی لاجواب کر دیا اور انہیں کہا کہ یا اللہ یہ بھی تو تیری ایک طریقے کی نعمت, یہ تو مجھے نعمت دے رہا ہے, میں کیسے انکار کر دوں, یہ تو گستاخی ہو جائے گی کہ تو مجھے سونے کی ٹڈیاں دے رہا ہے, میں ان کو ضائع کر دوں. تو سونے کے آگے سب لیٹ جاتے ہیں.
تو یہ بھی عجیب سی حدیث ہے. تو دوستوں یہ تھی 5ویں کتاب صحیح بخاری کی کتاب الغسل. اس کے اندر 15 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں پھر جو نقطہ اصل میں یہ ہے وہ یہ نہیں کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس شاور نہیں تھے یا صابن نہیں تھے یا کنڈیشنر نہیں تھے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو بڑی صفائی ہے, تو جو آپ کا مذہب کا بانی ہے اس کی صفائی کا معیار آج کل کی صفائی کے معیار سے بہت مختلف تھا. اسی طرح جس طرح اس وقت کے اخلاقیات آج کل کے اخلاقیات سے بہت مختلف ہے. وہاں پہ اس وقت سر کاٹ دیا جاتا تھا بڑے آرام سے, ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے. آج کل یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے حضرت محمد کی زندگی کو اپنانا ہے, ان کے جو معیار ہیں اپنی زندگی پر لانے ہیں, وہ آج کل نہیں ہو سکتے. یہی ہمارا مدعا ہے. اس طرح اخلاقیات بھی اسی طرح ہے. اس طرح آپ کی جو نظام عدل ہے وہ بھی مختلف تھا اس زمانے میں. مثلا اگر کسی عورت کا ریپ ہو گیا تو آپ کو 4 گواہ لا کر دینے پڑے گے. کہاں سے لائیں گے؟ آج کل ہمیں 4 گواہ کی ضرورت نہیں, ڈی این اے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ اسلامی نظام نافذ کرنے کا کیڑا ہے لوگوں میں, اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ڈی این اے کو نہیں ماننا, 4 گواہ لاؤ گے تو ہم ریپ مانیں گے. تو اسی لیے یہ خواہش جو ہے آپ کی کہ ہم نے پرانے زمانے میں واپس چلے جانا ہے, یہ بہت بوسیدہ اور فضول قسم کی خواہش ہے. پرانے زمانے کو پرانے زمانے میں رہنے دیں اور آگے بڑھیں. اور یہ جتنے پرانے معیار ہیں, یہ جو حدیثوں وغیرہ کی کتابیں, ایون کہ قرآن بھی جو ہے, اس کو بس ایز اے ہسٹری پڑھیں. اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے. بہرحال دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پال اور پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.